السلام علیکم 360 ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں فائزہ بخاری اور میرے ساتھ ہے وکاس ولانا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. میں ٹھیک ٹھاک. اچھا جی, آج کی ایک اہم سٹوری ہے اور صحافیوں کا کیا کام ہے, صحافیوں کا کام ہے خبر لینا. اور قیدی نمبر 804 جو کہ اڈیالہ جیل کے رہائشی ہیں, مقیم ہے, ان کے پاس صحافی گئے اور وہاں پر گفتگو ہوئی تو عمران خان صاحب نے مطالبہ کیا ہے کہ جنرل فیض حمید صاحب کا اوپن ٹرائل ہونا چاہیے. اس سے ملک ترقی کرے گا, ملک کی معیشت بہتر ہوگی. مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اس سے ملک کیسے ترقی کرے گا, کیسے معیشت بہتر ہوگی, کیونکہ جس سمت پہ عمران خان نیازی صاحب ڈال گئے اس ملک کو. وکاس کیا کہیں گے؟ یہ تو وہی بات ہوئی فائزہ, جیسے ایک بچہ ہوتا ہے وہ اپنے ماموں کے ساتھ لیٹ کر آسمان کی طرف دیکھ کر چاند کو بھی ماموں کہہ رہا ہوتا ہے, یا اس کی ماں کہتی ہے وہ اوپر, وہ کہتا ہے ماموں کدھر ہے, وہ کہتے ہیں اوپر ہے, چندہ ماموں ہے, تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ کھیلنا ہے. تو اس کی ماں کیسے اسے چاند دے؟ تو عمران خان وہ بات کر رہے ہیں کہ انوکھا لاڈلا کھیلنے کو مانگ رہا ہے چاند. عمران خان صاحب او بھائی جان, نہ تو آپ وزیر اعظم ہیں, نہ اب آپ کی کوئی اوقات ہے. آپ اچھے قیدی بنے, اچھے فیصلہ ساز ایڈمنسٹریٹر بننا چھوڑ دیں, جو آپ بن ہی نہیں پائے. آپ نے بزدار جیسے بندے کو لگایا ہوا تھا, پنکی پیرنی کو آپ نے پورے ملک کی باغ دوڑ سنبھالنے کے لیے رکھا ہوا تھا, اور آپ جنرل فیض کو اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کرتے رہے ہیں. پہلے یہ کہہ رہے تھے, ایک دو دن پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو فوج کا اندرونی معاملہ ہے, ہمارا تو کوئی تعلق, میرا تعلق نہیں ہے. اب جب اسے پتا چلا ہے کہ کہیں فیض حمید میرے خلاف وعدہ معاف گواہ نہ بن جائے اور میرے وہ راز جو میں کہتا تھا کہ اس کو بھی لٹا دو, اس کو بھی یہ کر دو, تو وہ کہیں وہ بتا نہ دے, اس وجہ سے اب یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا اوپن ٹرائل ہونا چاہیے. اور بھائی تم ہوتے کون ہو, تمہاری اوقات کیا ہے, تمہاری جرت کیا ہوئی یہ بات کرنے کی؟ جنرل فیض سیکشن 31 کے تحت ان کا ٹرائل آرمی کے اندر ہونا ہے. وہ آرمی کا کل بھی اندرونی معاملہ تھا, آج بھی اندرونی معاملہ ہے. اور یہ بھائی نہ تو جنرل پاشا کا دور ہے, نہ جنرل ظہیر اسلام کا دور ہے, نہ ہی جنرل باجوہ کا, اور نہ ہی جنرل فیض کا دور ہے, جس کے ساتھ آپ نے 30-35 سال کا خواب دیکھا ہوا تھا کہ میں, میرے بعد میرا جانشین, اس کے بعد اس کا جانشین آتا رہے گا, ملک کو یوں ہی لتاڑتا رہے گا, ڈیفالٹ کرواتا رہے گا, خواب بناتا رہے گا. لیکن اب مجھے فخر ہے ایک تو آرمی چیف صاحب کے اوپر, کیونکہ عمران خان صاحب, یہ جنرل عاصم منیر کا دور ہے, انہوں نے آرمی کے اندر کس طرح احتساب کرنا ہے یا کس طرح کروانا ہے, انسٹیٹیوشن نے کیا کرنا ہے وہ جانے. ایک قیدی جو ہے اس کی کیا اوقات ہے, کیا جرت ہے کہ وہ ملک کے نظام کے اوپر بات کر رہا ہے. اور ملک کے سب سے اچھے انسٹیٹیوشن جس کو نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا سلام کرتی ہے, وہ ایک ایسا انسٹیٹیوشن جس پہ پوری دنیا کو فخر ہونا چاہیے اور مثال قائم ہے کہ آرمی جیسا انسٹیٹیوشن ایسی آرمی دنیا میں ہے ہی نہیں جو نظام انہوں نے اپنا اکاؤنٹیبلٹی کا رکھا ہوا ہے. اور یہ اپنے کرپشن کے ادوار اور اپنا سب کچھ کرنے کے بعد اب آرمی کو بھی ملان کرنے کی کوشش کر رہا ہے. آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے بھی ابھی گفتگو کی ہے, انہوں نے کہا کہ پاکستان کا مستقبل, سن لو نیازی صاحب, محفوظ ہاتھوں میں ہے. وہ جانتے ہیں انہوں نے باہر کیا کرنا ہے, ملک میں کیا کرنا ہے, اپنے انسٹیٹیوشن کے اندر کیا کرنا ہے, کشمیر کے مسئلے کو کس طرح ٹیکل کرنا ہے, افغانستان کے ایشو کو کیسے ٹیکل کرنا ہے, پاکستان کی سیکیورٹی حدوں کو کیسے محفوظ بنانا ہے, وہ ان کو پتا ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں جنرل عاصم منیر صاحب کہ ہمارا مستقبل, ہمارے بچوں کا مستقبل محفوظ ہاتھوں میں ہے. جو پاکستان کے ڈیفالٹ کا بیانیہ بنا رہے تھے, نیازی صاحب کتنے ہو, جیل ایچو, اور اتھو بیگ بھی باز نہیں آ رہے. وہ ایک جنگل میں نا, ہم چھوٹے ہوتے سنتے تھے, لومڑی ہوتی تھی, وہ لوگوں کے کان جا کے بھرتی تھی اور اس کی اپنی اوقات کوئی بھی نہیں ہوتی تھی. لومڑی ہے نا, تو عمران خان آج کل ایک لومڑی ہے, اس جنگل کے بادشاہ کے ساتھ ٹکر ہے اور بادشاہ کو مشورے بھی دے رہی ہے. اچھا لیکن وکاس یہ دیکھیں کہ اس پہ جب ہم نے یہ نیوز دیکھی ہے, اس پہ سیکیورٹی ذرائع کی طرف سے بڑا اچھا جواب آیا ہے کہ بھئی آپ کون ہوتے ہیں ہمیں مشورہ دینے والے. وہ تو کہہ رہے ہیں جب آپ کا اگر اس میں اوپن ٹرائل میں نام آتا ہے تب اوپن ٹرائل کیا جائے گا اور آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے کرتوت کیا ہے, آپ کیا کرتے رہے ہیں, کیا کرواتے رہے ہیں. سیکیورٹی ذرائع ایک طرف سے بڑے نالا بھی ہیں اور بڑے پریشان بھی ہیں. ان کا وہ جرنیل جس نے 34 سال 30 سال ملک کی خدمت کی, جو لیفٹیننٹ بھرتی ہو کے لیفٹیننٹ جنرل تک پہنچا, اور اس کے بعد وہ اس غدار کے ہاتھوں میں آ گیا. غداری ہے نا بیسیکلی, آپ ملک کے انسٹیٹیوشن کو, ایک اہم بندے کو اپنے مذموم مقاصد کے لیے, اپنے بلوں کو پاس کروانے کے لیے, نواز شریف باقی اپوزیشن کو دیوار کے ساتھ لگانے کے لیے اس کی اہم ذمہ داریاں چھڑوا کر اس کو اس طرح استعمال کرتے رہیں. تو ایک تو ان کو
کفارے کے 2 نفل پڑھنے چاہیے جہاں بھی ہیں. جنرل فیض صاحب آپ جہاں بھی ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. میں تو یہ دعا دے سکتا ہوں, اور آپ اپنا کیا بھگتیں, جو انسٹیٹیوشن آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہے آپ اپنے وکیل کریں, اپنا ٹرائل بھگتیں. تو ہم تو آپ کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں, کیونکہ ایک وقت میں آپ ہمارے فوج کے رہنما بھی تھے اور ایک اہم انسٹیٹیوشن پہ بھی تھے, لیکن آپ جس کے ہاتھوں میں آگے اور جو آپ نے غلطیاں کی ہیں اس کی سزا تو آپ کو ملے گی. تو میری بات سنیں, ایک ایسے بندے نے جس طرح ایک جرنیل کو جو کہ واقعی جس نے عزت کے ساتھ رہا ہونا, مطلب کہ رخصت ہونا تھا, اس نے عزت کے ساتھ اپنی ریٹائرمنٹ لینی تھی, وہ آج ذلت کی زندگی جیے گا, وہ صرف اور صرف نیازی صاحب کے ذاتی فائدوں کی وجہ سے. اور آج نیازی صاحب بیٹھ کر یہ بھی چاہتے تھے کہ یہ جو آرمی چیف ہیں یہ بھی نہ لگیں, وہ بھی لگ گئے ہیں. آرمی چیف وہ اب یہ چاہتے ہیں کہ آرمی چیف فوج کے اندر اس طرح سے سخت ٹرائل بھی نہ کریں, وہ بھی کر رہے ہیں. وہ یہ چاہتے تھے کہ آرمی چیف کمزور ہو, 9 میں کیا تھا کہ موجودہ آرمی چیف کو کمزور کیا جائے, تاکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ کوئی لیبیا ہے, جس طرح آرمی چیف نے آج کہا نا, اگر آزادی کی اہمیت کو جاننا ہے تو جا کے لیبیا, شام, کشمیر, غزہ کے عوام سے پوچھو جن کی آرمی کمزور ہے. فلسطین کی اگر آرمی مضبوط ہوتی, آج سے 100 سال پہلے بھی ہوتی, تو آج کیا یہ پکچر ہوتی؟ شام کی آرمی مضبوط ہوتی تو یہ پکچر ہوتی. آپ سمجھتے ہیں کہ اگر مصر کے اندر, عراق کے اندر آرمی اس طرح سے مضبوط ہوتی, میں ایون ایران کی اگزامپل دیتا ہوں کہ اگر ایران کی آرمی جس طرح اس نے بڑوں کے ساتھ پنگا لیا ہوا ہے, طاقتوں کے ساتھ, اتنی اپ ٹو مارک ہوتی تو کیا اس کے اوپر سینکشنز لگتی؟ لیکن پھر بھی ایران مضبوط ہے. میں دوسری اگزامپل جو لیبیا کی اگزامپل ہے, یہ وہ ملک ہیں جن کی آرمیاں مضبوط نہیں ہیں. تو جیل میں بیٹھے ہوئے بندے کو, مجھے لگتا ہے وہ آج کل نا, میں ایک ویڈیو دیکھ رہا ہوں عمران خان کے, وہ انہوں نے میم بنائی ہوئی ہے, ایک باکسر ہے, تھپڑ والی نا مار رہے, بڑی وائرل ہوئی ہے, وہ بندہ بیٹھا ہوا ہے, وہ منہ پہ تھپڑ مارتا ہے اور یہ اس کی شکل لگائی ہوئی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اس تھپڑ کی نا ابھی ضرورت ہے خان صاحب کو. اس کو تھپڑ مار کے نا بچے کو سمجھایا جائے. مارتی ہے نا ماں, مارتی ہے بچے کو, لاڈلے بچے اکثر بگڑے ہوئے ہوتے ہیں, اس کو تھپڑ مارا جائے عمران خان کو, اور اس کو سمجھایا جائے کہ بھائی یہ وہ ملک ہیں جن کی آرمیاں کمزور تھیں, یہ وہ ملک ہیں جن کے لوگوں نے غداریاں کیں, ان کو ڈیفالٹ بنانے کی کوشش کی, آج وہ ڈیفالٹ بھی ہیں, ذلت کی زندگی جی رہے ہیں, رائٹس ہیں دنیا کے اندر, ان کی عزت نہیں ہے. شکر الحمدللہ ہمارے پاس پاک فوج اور حافظ صاحب ہیں. ہم آپ کے وہ خواب پورے نہیں ہونے دیں گے جس میں آپ ڈیفالٹ بھی چاہتے تھے خان صاحب, اور آپ یہ چاہتے تھے کہ ملک میں ہوں تو ملک امریکہ سے طاقتور ہو, میں نہیں ہوں اللہ معافی تو ملک لٹ جائے. وہ کہتے ہیں پاگل کے بچے, خان نہیں ہے تو ملک ہی نہیں ہے. جہالت اور کیا کہہ سکتے ہیں, جہالت کے علاوہ خان جیسے بندے پتہ نہیں آنے ہیں جانے ہیں, پاکستان نے رہنا ہے. مجھے عاصم منیر صاحب کی ایک اور بات یاد آ گئی پچھلی تقریر میں, انہوں نے کہا یہ کہیں نا ذرا پی ٹی آئی والوں کو, یہ بات کریں خان کے بارے میں. انہوں نے کہا کہ میں نہیں, 100 عاصم منیر بھی اس پاکستان پہ قربان. بالکل, اور یہ کہتے ہیں 100 پاکستان خان پہ قربان. لعنت ہے, لعنت ہے. بالکل. شکریہ وقاص, آپ بڑے جذباتی ہو گئے, غصے میں آگے, بات ہی ویسے غصے والی تھی. چلیں جی, آج کا پروگرام یہاں تک تھا. انشاءاللہ نئے ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.